ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بڑے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ چند دن پہلے انہوں نے یہ شائع کیا تھا کہ 50 مساجد پاکستان میں اسلام آباد کی گرائی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر چند دن پہلے ایک مدرسہ مسلم گرا دیا تھا، اور آج رات مدنی مسجد گرا دی گئی ہے۔ اب میری گزارش ہے پوری قوم سے، ہمت کریں، جرأت کریں، مسجدوں سے باہر نکلیں، گھروں سے باہر نکلیں اور سول نافرمانی شروع کریں پورے ملک میں۔ اس ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ ہمیں چاہیے، اس ملک میں مسجدیں نہیں گرنی چاہیے۔ ہم نے اپنی تمام شاخوں کو عرض کر رہے ہیں کہ وہ پہنچے لال مسجد، جو لال مسجد پہنچے لال مسجد پہنچے، جو لال مسجد نہیں پہنچ سکتے وہ اپنی اپنی مسجدوں کے سامنے مظاہرے شروع کریں اور سول نافرمانی شروع کریں۔ ان بے ایمانوں کو، ان دجالوں کو، ان یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کو ہم نے پاکستان سے باہر کرنا ہے اور ان کا انشاءاللہ علاج کرنا ہے۔ اب ایک مسجد نہیں کرنے دیں گے، ورنہ انشاءاللہ ان کا علاج ہوگا۔ یہاں مسجدیں گرنے کے ہی رہ گئی ہیں، وہ مسجد جو تقریباً 30-40 سال سے چل رہی تھی، اور جامع حفصہ جب شہید ہوا اس وقت بھی انہوں نے 7 مساجد شہید کی تھی، ان میں یہ مسجد بھی شامل تھی، لیکن الحمدللہ ہماری قربانی اور شہداء کی قربانیوں کی برکت سے بچ گئی ہے۔ اب ہم نے دوبارہ کہہ دیا ہے کہ جامع حفصہ کی طالبات پہنچیں اور ہمارے مدارس کے طلبہ پہنچیں۔ الحمدللہ یہاں لال مسجد سے ہم نے باہر ڈیرا لگا لیا ہے، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ واپس لو اور اپنا دجالی اور کفریہ فیصلے واپس لو۔ مسجدیں ہم نہیں گرانے دیں گے، اگر مسجدیں گریں گی تو پھر آپ لوگوں سے جنگ ہوگی اور کھل کر جنگ ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ملک محمد نواز سوکی، اور میں ناظرین اس وقت لال مسجد اسلام آباد میں ہوں، باہر بیٹھے ہیں، اور میرے ساتھ جناب حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں۔ 2 دن پہلے پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد کی 50 مسجدوں کی لسٹ CDA نے جاری کی ہے کہ جی یہ غیر قانونی ہیں، جس میں پہلے تو میں نے دیکھا ہے کہ جناب فیصل مسجد بھی ہے، پھر ضیاء مسجد ہے جو ہائی وے پہ ہے، تقریباً انہوں نے چھوڑی کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارا تو دماغ خود نہیں کام کرتا تھا کہ فیصل مسجد کو کیسے گرایا جا رہا ہے جی۔ پھر میں نے ان دوستوں کو کہا کہ شاید وہ فیصل مسجد کے ساتھ جو ایک چھوٹی مسجد بھی ہے اس کو بھی فیصل مسجد کہتے ہیں، لیکن تو آج 10 اگست ہے، بروز اتوار ہے، اور میرا گزر ہوا ہے، تو جناب یہ باہر بچیاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بھی باہر بیٹھے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کہ کیا کوئی اگر انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے تو ان کے کوئی کسی کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، نہیں ہوئے ہیں۔ اتنے بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگانا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے حضور، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ حضرت 50 مسجد دی لسٹ آئی اسلام آباد دے وچ، جہد وچ فیصل مسجد دا بھی نام بھی آیا، ضیاء مسجد دا بھی نام آیا، اگر میں غلط نہیں ہوں جو مینو پتہ لگا ہے۔ آپ باہر بیٹھ گئے ہیں، کوئی انتظامیہ کے بندے سے بات ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، کیوں نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیے، افسوس اور دکھ سے کہنا یہ پڑتا ہے جی کہ پاکستان قرآن و سنت کے نظام کے لیے بنا ہے، بے شک، لیکن قرآن و سنت کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا ہے اور شاعر اسلام کے ساتھ جو پاکستان نے سلوک کیا ہے وہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوا، اسرائیل نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ لاکھوں مدارس مساجد پاکستان میں شہید کی جا چکی ہیں، لاکھوں، خیبر پختونخوا کے اندر، اچھا جس کے اوپر ذرا سا دہشت گردی کا لیبل لگا اڑا دو۔ کہ یہ مسجد دہشت گردوں کی ہے، مسجد مدرسہ شہید، لاکھوں۔ اور پاکستان میں، ہندوستان میں اتنی مسجدیں شہید نہیں ہوئیں ہندوستان بننے کے بعد۔ یہ ہندوستان سے بڑے ظالم قسم کے لوگ اوپر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان سے بڑے ظالم ہیں۔ پہلے بھی جو پرویز مشرف کے دور میں 80 مساجد مدارس کی لسٹ جاری کر 7 گرائی تھی تو ہم باہر نکل آئے تھے، میدان میں نکلے تھے، الحمدللہ پھر بچی۔ آج پھر وہ کام شروع ہو گیا، تو یہ تو ہندوستان میں تو نہیں ہو رہا، ہندوستان تو اتنی مسجدیں نہیں گرا رہا۔ آپ لاکھوں مسلمانوں کا ملک بنا تھا، لاکھوں مدارس مساجد خیبر پختونخوا میں شہید کیے جا چکے ہیں، پھر ظلم و ستم میں کھا پی رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں اس ملک کو، وہ بھی برداشت ہے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی گھر گرائے تو ہم میدان میں آتے ہیں کہ یہ تو دین، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس خالق کائنات کا گھر ہے جس نے ہمیں آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، ناک دیے، دل دیے، آخری ایمان ہی ادھر ہے، اور پھر ساری نعمتیں عطا کی، بیوی بچے خاندان، یہ ساری زمین پھل پھول سبزیاں اسی رب کی عطا کردہ ہیں۔ شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ جو ہمارے حکمراں ہیں، یہ محسن نقوی کو ہٹایا جائے فوری طور پر، یہ شیطان صفت انسان ہے، اس کو فوری طور پر برطرف کیا جائے، اور جو شیعہ لابی اوپر آگے اس کو نیچے کیا جائے۔ اس پہ کوئی امام باڑہ نہیں گرایا جاتا، پہلے بھی نہیں گرایا گیا تھا، ابھی بھی سارے مسجدیں شامل ہیں۔ یہ شیعوں کی گڑبڑ ہے ساری کی ساری، اور شیعہ لابی اس میں آ گئی ہے
اور ان سب کو معطل کیا جائے جنہوں نے مسجد کے جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور جنہوں نے مسجد گرائی ہے ان سب کو پوری قوم کے سامنے کوڑے مارے جائیں اور پوری قوم ان سے بائیکاٹ کرے۔ میں نے تو پولیس والوں سے بھی کہا کہ ان سے بائیکاٹ کرو۔ ابھی پولیس کا ایک افسر آیا تھا سلام کے، میں نے کہا سلام نہیں کرنا۔ میں نے کہا آپ کی بیٹی بیوی کو کوئی تھپڑ مارتا ہے، آپ کے گھر گراتا ہے، آپ اس کو معاف کریں گے؟ اللہ کے گھر گرائے جا رہے ہیں، آپ خاموش کیوں ہیں؟ ہمارے پاس کس لیے آ رہے ہیں؟ نوکریاں چھوڑو، اللہ تعالیٰ بے حساب نوکریاں دے دے گا۔ ایسی ظالم حکومت کی نوکریاں کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے ہم باہر نکل آئے ہیں میدان میں، ہم نے اپنی شاخوں سے بھی کہا ہے کہ پہنچنے کی کوشش کریں، پوری قوم سے کہا کہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہیں جمعے پڑھیں گے اور یہیں نمازیں پڑھیں گے۔ اگر شہید کرتے ہیں تو 100 بار شہید کر دیں، شاید تو ہم نے ویسے بھی مرنا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، کون سا مسئلہ ہے؟ ابھی تک سوری بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو پرسوں کا غالباً رات کو نوٹیفیکیشن ہوا ہے، رات کو پچھلے ٹائم ہی ہم نے دیکھا ہے 8 تاریخ بنتی تھی، کتنی مسجد گرائی ہیں؟ ابھی ایک مدرسہ گرا ہے، مسلم مدرسہ اور مدنی مسجد۔ چند دن پہلے یہ مدرسہ گرا تھا اور آج رات مدنی مسجد گرا دی گئی ہے، یعنی 2 گر گئی ہیں۔ گر گئی ہیں۔ اس میں کتنے تقریباً کوئی تعداد کے بچیاں بچے یہ تو تفصیل کا پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں ابھی جو تفصیل اتنی آئی ہے کہ ایک مدرسہ اور ایک مسجد، آج رات مسجد بھی گرا دی گئی ہے، چند دن پہلے مدرسہ گرا دیا گیا تھا۔ اور یہ تو فلسطین کے پہنچنے کے لیے علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ فلسطین پہنچو، جہاد فرض ہو چکا ہے، یہ فلسطین جا نہیں رہے، وہاں سے ڈرتے ہیں، اسرائیل سے کانپتے ہیں، اور یہاں اپنے ان کی ساری فوج، ساری ایجنسیاں، ساری رینجر، سارے سب کچھ ہم مسلمانوں کے لیے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ اچھا، یہ جو فتویٰ دیا تھا علماء حضرات نے تو اس میں یہی تھا کہ پہنچو ادھر؟ جی بالکل پہنچو۔ اس کے بعد یہ ہو گیا، اس کے بعد یہ یہاں پہنچ گئے، مسجدوں کی طرف پہنچ رہے ہیں اور علماء کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ہمارے کتنے اساتذہ اٹھا لیے، لاپتہ کر دیے، مولانا کامران صاحب کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، اور بہت سارے پورے ملک سے علماء کو پکڑا جا رہا ہے۔ کراچی بھرا ہوا علماء، ابھی صبح مجھے ایک عالم ملنے آئے تھے، کہتے کراچی میں پورے پکڑ دکڑ جاری ہے، یعنی پورے پاکستان میں، یہ صرف ادھر نہیں ہے، پورے پاکستان یہ میں۔ تو ہم تو اسلام آباد کا ہی سن رہے ہیں۔ نہیں، پورے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ حضرت آپ کے تقریباً زیر سایہ جو ہیں وہ تقریباً کتنے جو ہمارے زیر انتظام ہے 100 ہیں، ویسے الحمدللہ جو ہمارے شاگرداؤں نے مدرسے بنائے وہ لاکھوں میں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ 100 تو آپ کے اپنے زیر سایہ ہیں، تو جو آپ شاگرد ہیں وہ ان کا تو پھر تعداد نہیں ہوگی، تو یہ تو بات دور تک نہیں نکل جائے گی کہ یہ مطلب حکومت کیا کر رہی ہے؟ نکلنی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ہم نے فلسطین پہنچنا ہے، ہم نے تو اچھا آپ نے تیار کر لیا ہے؟ انشاءاللہ ہم نے تو فتویٰ دیا کہ پوری قوم تیار ہو اور ہم یہاں یہ جو انہوں نے راستے بند کیے وہ ان کے راستے کھولیں اور فلسطین پہنچیں انشاءاللہ۔ تو کیا کوئی باہر سے جو اپنے اور بھی علماء حضرات آپ سے رابطے میں ہیں؟ نوجوان تو بہت رابطے میں ہیں، اچھا، نوجوان نسل تو بہت جذبات ہے اس وقت۔ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین گزارش ہے، پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ناجائز قبضے تے جتھے بنیاں مسجداں انہوں نے نہیں، لیکن جڑیاں 30-40 سال تو اسی دیکھ رہے ہیں، میں زندگی گزر گئی اسلام آباد دے وچ، اور وہ مسجداں نا اگر انہوں نے لسٹ جاری کی تھی مینوں تو سمجھ نہیں آنی۔ پھر دوئی چیز ہے کہ انہاں کول ہور بڑیاں تجاوزات پئیاں ہوئیاں، اے دیکھو نا شکر پڑیاں تے شادی حال بن گئے ٹھیک یار ہے نو ادھر کوئی نہیں پوچھدا، جناب اسی پروگرام کر کے تھک گئے ہاں، سرکاری زمیناں تے سی ڈی نہیں تے انہیں پورے شہر آباد کر چھوڑے، ہوں کہندے جی جانے تو اگوں وٹے مارنے، جی دیکھو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایک سیاسی رنگ یہ بنیا ہوا کہ جس ویلے ووٹاں دا دور آنا اس ویلے جناب جو سی ڈی اے والے حل پیندے کہ جی کچیاں آبادیاں گرانا، اور پھر سیاسی لوگ بن کے اتنے تقریر کر دینا اگر میں بچ گیا مینوں تسی ووٹاں دے سو تو میں نہیں گراؤنڈ دینا، بس اے ہی اسی تو تکدے ہیں، زندگی گزر چکی ہے۔ ناظرین میرا خیال ہے کہ انتظامیہ نو چاہیے ہے کہ اس چیز تے اپنا دھیان دیون ہو، کیونکہ غربت پہلے بہت ہو چکی ہے اور بے روزگاری ود گئی ہے۔ اے جڑا نواں ایک مسائل پیدا کیتے نے اس تو عوام نو نجات دلاؤں۔ پروگرام کیسا لگا کمنٹس میں ضرور دسنا، نیک دعاواں دے نال سانو دیو اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے دے والے۔